آئیے چوتھا سٹیج ہم نے سمجھا تھا پیسو ریزسٹنس، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ شروع وہ ہو گیا تھا اول دن سے. جیسے ہی حضور نے آ کر کہا کہ رات مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے یہ کہا اور مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا، پہلا رد عمل کیا تھا؟ He has gone crazy، مجنون، دماغی توازن درست نہیں رہا. مجنون کے دونوں معنی تھے اس وقت عربی میں. مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جو فاتر العقل ہو، جس کی عقل جو ہے وہ کھوئی جائے کسی وجہ سے، اور مجنون اس کو کہتے ہیں جو جن کا سایہ جس پر آ گیا ہو، جن سے بھی مجنون بنتا ہے. آسیب زدہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسیب آ گیا محمد پر. یہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہیں قدر ہمدردی تھی حضور کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ حضور تو بہت ہی ان کے منظور نظر بہت محبوب شخصیت تھے، الصادق الامین، بہت نیک انسان، بہت شریف انسان، بامروت انسان، تو محبت تھی آپ سے. تو پہلا ریئیکشن یہی تھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ تنہائیوں میں کوئی مراقبے کرتے رہے ہیں غار حرا میں بیٹھ کر، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا اس کو کوئی چلہ الٹا پڑ گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو مراقبہ ہے وہ الٹا پڑ گیا، ان پر کوئی جن جو ہے اس نے ان کو پوزیس کر لیا، تو مجنون ہے. اس پر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور کی دلجوئی کے لیے آیتیں نازل ہوئی، اور یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے. پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور دوسری وحی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، ان کے کہنے سے آپ کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے. ظاہر بات ہے حضور کو غم ہوا، آپ ملول ہوئے، غمگین ہوئے. یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اور مجنون کے دونوں معنی فاتر العقل ہو گئے، یا یہ کہ کوئی ایول اسپرٹ ہے جس نے پوزیس کر لیا انہیں. تو آپ کو دکھ ہوتا تھا. قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے. لیکن اے نبی فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو جھیلیے، برداشت کیجیے. تو یہ جس کو میں نے کہا تھا کہ وربل پرسیکیوشن، اور وہ شروع میں ہوتی ہے صرف لیڈر کے لیے، داعی کے لیے، باقی لوگوں کو ڈسپیئر کہ ٹھیک ہے اگر داعی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے، اس کی جو ول پاور ہے کسی طرح ہم اسے کچل دیں، اس میں استقامت نہ رہے، وہ کھڑا نہ رہے، وہ ڈٹا نہ رہے، اس کی کریکٹر ایسیسینیشن کر دیجئے، استہزاء کیجئے. یہ تو شروع کی بات ہے نا. یہ مجنون کہا گیا، بعد میں تو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مسحور کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک غلام ہے عجمی، وہ اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے کوٹڑی کے اندر، وہ بڑا عالم ہے، پرانی کتابوں کا جاننے والا ہے، پرانی تاریخ کا جاننے والا ہے، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اکتتبہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور پھر آ کر ہم پر گھوس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے. یہ ساری باتیں کچھ سننی پڑی. دس کریکٹر assassination of محمد صلی اللہ علیہ وسلم for the first 3 years, please note it down. جو مکی دور ہے وہ 13 برس کا شمار ہوتا ہے. پہلے 3 برس پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف تھی حضور کے خلاف، اور وہ بھی صرف وربل تھی. کسی نے اسالٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کو مارا نہیں، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کچھ نہیں، صرف زبانی. جس کا مقصد کیا تھا؟ وہی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو، اللہ کے نور کو بجھا دیں.